بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج جس موضوع پر ہماری گفتگو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اسے بیان فرمایا، اور سورہ طور کا آج ہمارا آغاز ہے۔ اس مضمون کو 5 قسموں کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سورہ طور کے مقام پر 27ویں پارے میں یہ سورت ہے اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ ناظرین، 5 قسمیں اور اس کے بعد اس مضمون کا بیان یہ ثابت کرتا ہے کہ نہایت اہمیت کے حامل یہ بات ہے، لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے اعمال سے شاید اس حوالے سے شدید غفلت کا شکار ہے۔ آج ہم نے ان آیات کو سن کر انہیں سمجھ کر اور تھوڑا سا غور و تفکر کرنا ہے کہ کہیں ہم بھی ان میں شامل تو نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، جو کھلے صفحات میں ہے، والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم، والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی، والبحر المسجور، اور سلگائے ہوئے سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع، بلا شبہ تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان 5 قسموں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ناظرین، کوہ طور کی قسم ارشاد فرمائی، یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف فرمایا اور آپ کو معجزات عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب کی قسم ارشاد فرمائی۔ کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا توریت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے بیت معمور کی قسم ارشاد فرمائی۔ ناظرین، بیت معمور جس طرح ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے زمین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا قبلہ 7ویں آسمان پر رکھا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام آ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ جو ایک دفعہ آتے ہیں انہیں دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ کتنا مبارک مقام ہے بیت معمور، اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ چوتھی قسم آسمان کی بیان فرمائی کہ بلند چھت کی قسم۔ ناظرین، یہ بھی قدرت کا عظیم شاہکار ہے، نہ یہ گرتی ہے، نہ ٹوٹتی ہے، نہ خراب ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کو بھی بیان فرمایا۔ اور ناظرین، سمندر کی قسم کو بیان فرمایا جو آج پانی کی شکل میں ہے، کل بروز قیامت جہنم میں یہ اسے سلگایا جائے گا، یہ آگ کی شکل میں ہوگا اور جہنم کے عذاب میں مزید اضافہ ہوگا۔ ان 5 قسموں کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ اس دنیا کے اندر صرف یہ اعلان کر دینا کہ جناب میں مسلمان ہوں اور اپنے آپ کو مومن جاننا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا فرض ہے، لازم ہے۔ لہٰذا اگر دنیا کے اندر انسان اپنی روزی حلال نہ اختیار کرے، دنیا کے اندر عبادات کو ترک کرتا رہے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا رہے، بد اخلاقی سے وہ کبھی باز نہ آئے، اپنے زبان کا درست استعمال نہ کرے، فضول باتوں میں لگا رہے، ہنسی مذاق کرتا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ میں اپنی زندگی گزارنے میں آزاد ہوں، یہ آیت کریمہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ بے شک تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، اور 5 قسموں کے بعد اس کو بیان فرمایا۔ ناظرین، یہ ایک بہترین وظیفہ بھی ہے کہ جس شخص کے دل میں خوف خدا راسخ نہ ہوتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ بار بار اس آیت کریمہ کو، اس کے مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی تکرار کرے۔ ان عذاب ربک لواقع، بلا شبہ تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ یہ اگر ورد کرتا رہے انسان تو اس کا ورد انسان کے دل کے اندر خوف خدا کو راسخ کر دے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے اور اپنے ہر عمل پر ایک تنقیدی نگاہ رکھنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کا اپنی موت سے پہلے خود جائزہ لیتے رہیں، تو یقیناً سعادت مندوں والی زندگی ہمارا بھی مقدر ہوگی۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة